بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مختلف ٹاپکس ہیں ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے، جن کو تھوڑا سا قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاروں ٹاپکس جو ہے وہ کیا نشہ قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے کس طرح کا ریہیب سینٹر ہونا چاہیے اگر میرا کوئی اپنا، آپ کا کوئی اپنا اس مرض میں اگر مبتلا ہے تو۔ تیسرا ٹاپک ہے کیا نشے کے مریض کو ریکویسٹ کرنی چاہیے یا اس کو نصیحت یا ان کے ساتھ بات کرنے میں، منع کرنے میں ٹائم ضائع کرنا چاہیے۔ اور چوتھا جو ٹاپک ہے وہ بہت سارے آج کل لوگ فراڈ قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی گھر میں علاج ممکن ہے، اس پر بھی تھوڑا سا سمجھنے کی اس کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ نشہ قابل علاج ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اچھا، میں اس چیز کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اس میں گھر کس طرح برباد ہوتے ہیں، بزنس کس طرح برباد ہوتے ہیں، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کس اونچائی سے زمین پر گرنے میں کتنی تیزی ہوتی ہے اس میں۔ اس تکلیف کو، اس درد کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے میں واقف ہوں۔ یہ ایک قابل علاج مرض ہے، یہ مرض ہے، اس کو مرض سمجھا جائے، اور یہ قابل علاج ہے۔ بالکل آپ کے بچے کا، آپ کے اپنے کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس کے کچھ شرائط ہے، میں آگے چل کر آپ کو اپنے دوسرے ٹاپک میں بتاؤں گا۔ تو یہ قابل علاج مرض ہے، اس کے لیے ٹائم ضائع نہ کریں، یہ علاج ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے جہاں ہم نے علاج کروانا ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی بڑی دکان ہر کسی نے کھولی ہوئی ہے۔ کوئی حضرت بتاتا ہے کہ میں 15,000 روپے پر منتھ علاج کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 20 میں کرتا ہوں، کوئی 5-6 لاکھ کی بات کرتا ہے پر منتھ چارج کرتے ہیں۔ پرانے لوگ ہیں، پرانے ان کے نام ہیں، تو سیٹ اپ بھی انہوں نے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یہ جو 15,000 والا ہے یا 5 لاکھ والا ہے، اگر ان کے سینٹر میں 3-4 ایشوز میں ڈسکس کرتا ہوں، اگر وہ 3-4 چیزیں وہاں پر ہیں تو آپ کے بچے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک، اگر وہاں آپ کے مریض کو روزانہ 2 سے 3 گھنٹے باہر نہیں نکالا جاتا، صرف روم تک محدود رکھا گیا، یعنی کہ بلڈنگ تک محدود رکھا گیا ہے، تو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، اگر وہاں پر پیشنٹ کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں ہے، پیشنٹس کو گالیاں دی جاتی ہے، پیشنٹس کو مارا پیٹا جاتا ہے، انزائٹی کا شکار بنا دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا مریض پہلے سے زیادہ خراب ہو کے واپس آئے گا۔ ہفتہ 10 دن وہ گھر میں ٹھیک گزارے گا، اس کے بعد دوبارہ اپنے سلسلے پہ چلائے گا۔ اور اگر وہاں پر سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر نہیں ہے تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، 6 مہینے کے 10 لاکھ کیوں نہ دو۔ اور وہ جو 15 اور 20 ہزار والے حضرات ہیں، وہ تو حضرت آج اس مہنگائی کے دور میں 15 اور 20 ہزار میں تو ایک بندے کے 3 ٹائم کا کھانا، 2 ٹائم کا کھانا اور 1 ٹائم کا ناشتہ بھی اچھے ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا، تو علاج کیسے ممکن ہے؟ برائے مہربانی، اگر خدا نخواستہ یہ بیماری آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو اپنے بچے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر ایسا ڈھونڈیے گا جہاں مار پیٹ نہ ہو، آپ کے بچے کے ساتھ سختی نہ ہو، آپ کے بچے کا سیلف ریسپیکٹ ڈیمیج نہ ہو، ان کو گالیاں نہیں ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے، جہاں اتنی جگہ ہو
کہ وہ آپ کا بچہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے کھلی جگہ میں کھیل سکے، ان کو آسمان نظر آنا چاہیے، کمرے کے اندر بند نہ ہو، اور وہاں جو میڈیسن ہے وہ میڈیسن ایک سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ کے زیر نگرانی ہونی چاہیے۔ اگر تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے میڈیسن صرف سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہی ڈیل کر سکتے ہیں، یہ عام ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کنفرم کریے گا، اگر وہاں پر سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ نشے کے مریض کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بیٹا نشہ مت کرو، تم اتنے اچھے ہو، تم اتنے اچھے تھے، تمہارے بچے ہیں، تمہارا گھر ہے، تمہارا بزنس ہے۔ سر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لاکھ بار کہے انہیں، بلکہ کچھ لوگ تو بچوں کو گھر میں بند کر دیتے ہیں کمرے میں، وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ یہ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہ آپ نے آج کرنا ہے یا آپ نے سال بعد کرنا ہے، لیکن کرنا آپ نے ہے۔ جتنی جلدی کریں گے اتنا بہتر ہوگا، جتنا دیر لگائیں گے اتنا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس میں ٹائم ضائع نہ کریں۔ وہ آپ سے بلا وجہ کے وعدے ضرور کرے گا، ٹھیک ہے بابا جی میں علاج کرتا ہوں، یہ پلان کام ہو جائے، یہ میرا پیپرز ہے، میرے ایگزامز ہے، میرا سال ضائع ہو رہا ہے۔ حضرت سال ضائع ہونا بہت بہتر ہے زندگی ضائع ہونے سے۔ وہ جو ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں یہ ان کی دماغی کیفیت بدلتی رہتی ہے، یہ کبھی کبھی اس کنڈیشن میں بھی چلے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ بہت ہی غلط کام کرتے ہوئے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت یہ احساس ہوتا نہیں ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے۔ تو جب اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو وہ تو کرتے ہوئے ہنسے گا۔ تو ان کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں، ان کا علاج کروائے اور جلد سے جلد کروائے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا نا، ریہیبلیٹیشن سینٹر ایسا بالکل مت ڈھونڈیے گا کہ آپ نے کال پہ فون پہ بات کی اور اپنے بچہ بھجوا دیا، نہیں نہیں نہیں، آپ کو وہاں جانا چاہیے، آپ کو اس ادارے میں دیکھنا چاہیے کیا اس ادارے میں وہ جو میں نے 4 چیزیں ڈسکس کی ہے، مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے، اپنا سختی نہیں ہونی چاہیے، پیشنٹ کو باہر اتنی جگہ ہو کہ بچہ کھیل سکے، ٹھیک ہے جی، ایک کمرے میں 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، وارڈ کی بات کر رہا ہوں، اور پلس وہاں پر میڈیسن سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کے بچے کا بھلا ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں جو میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اپنے پیشنٹس میرے ادارے میں دے دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں یہ ویڈیو میسج اس لیے نہیں کروا رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے بچے کو میرے ہاں ایڈمٹ کریں، میں چند پیسے کماؤں، نہیں حضرت، آپ پیشنٹ مجھے بالکل نہ دیں، لیکن آپ پیشنٹ ایسے ادارے میں ایڈمٹ کریں جہاں سے آپ کا فائدہ ہو، الٹا نقصان نہ ہو آپ کا۔ اب اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو گھر میں علاج کی بات لوگ کرتے ہیں کہ گھر میں علاج ایک ہے، کچھ لوگ آج کل آن لائن لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں کہ 12,000 روپے کے پیکیج ہے، 10 دن کا میڈیسن آپ لے لیں تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت اگر ایسا ممکن ہوتا تو پوری دنیا میں کہ اتنے مہنگے اور اتنے بڑے ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، لوگ انہی سے 12,000 روپے کے میڈیسن لے کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ دیکھیے، ڈرگ ایڈکشن میں جو سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پیشنٹ ہے ان کو سرنڈر کرانا ہے، اپنے ان کی جو اتھارٹیز ہے، جو اختیارات ہے، اس کو آپ نے سسپینڈ کر دینے ہیں۔ وہ کسی کو حکم نہ دے سکتا ہو، وہ خود اس بلڈنگ سے باہر جا نہ سکتا ہو، اس سے ملنے کوئی آ نہ سکتا ہو،
ادارے کی مرضی کے بغیر، کیونکہ ڈرگ ایڈکشن کی ایسی کوئی میڈیسن دنیا میں بنی نہیں کہ آپ نے کھائی آپ کو ڈرگ سے نفرت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں یا ہم جب ایڈمٹ ان کو کرتے ہیں، ان کے اندر 5-6 چیزیں نمودار ہو جاتی ہے ڈرگ جب بند ہو جاتی ہے: ایگریشن، انزائٹی، سٹریس لیول، ٹھیک ہے جی، خوف۔ یہ جو چیزیں آتی ہیں ہمارے جو سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ان کے اگینسٹ میڈیسن کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضرات میڈیسن دیتے ہیں، 3 قسم کے مختلف ان کی میڈیسنز ہیں، یہ سب کو 3 میڈیسن ہی ملتی ہے۔ تو کیا پوری دنیا کے جو ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس ہیں ان سب کے ایک ہی جیسے ایشوز ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہر پیشنٹ کا اپنا الگ بیہیویئر ہوتا ہے، سارے پیشنٹ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ تو بھئی ان سے ہوشیار رہیے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو آپ کا بچہ یہ میڈیسن لے گا، دوسری طرف وہ آزاد ہے، وہ ڈرگ بھی لے سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں آزاد نہیں، ہم نے کو گھر میں بند کر کے رکھا ہوا، نہیں سر، گھر میں کسی نہ کسی کی ہمدردی اس بچے کے ساتھ ہوتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے، والد صاحب ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی ہمدردی ڈھونڈ لے گا۔ اور ویسے بھی یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی 3 قسم کی، یہ کوئی ممکن نہیں لگتا مجھے۔ اگر یہ ممکن ہو تو دنیا بھر کے ہاسپٹل بند ہو جائے، ان سے میڈیسن لے لیں۔ وقت ضائع نہ کریں، اپنے بچے کو اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کرائیے گا۔ اور جب آپ بچے کو داخل کراتے ہیں ضرور ان چند چیزوں کو نوٹ کریے گا۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں فار ایگزامپل کہ آپ اپنا بچہ میرے یہاں ایڈمٹ کریں، میں بڑے کم پیسے لیتا ہوں، 20,000 لیتا ہوں، 50,000 لیتا ہوں، لاکھ لیتا ہوں، جو بھی لیتا ہوں، آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ جو پیسے آپ اس ادارے کو دے رہے ہو، کیا اتنے پیسوں میں بچے کے 2 ٹائم کا کھانا، 1 ٹائم کا ناشتہ اور میڈیسن ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ایک حضرت آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں 15,000 میں 20,000 میں علاج کرتا ہوں، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ علاج نہیں ہے۔ ایک ادارہ اگر ایک اچھے سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کو ڈیل کرے گا، اچھی میڈیکیشن کرے گا، اچھا کھانا پینا رکھے گا آپ کے بچے کا، اچھی رہائش ہوگی، اچھا انوائرمنٹ ہوگا، وہ کبھی بھی ان قیمتوں پہ نہیں ہوگا، اور جو ان قیمت پہ نہیں ہوگا وہ علاج بھی نہیں ہوگا۔ برائے مہربانی اپنے بچے کی زندگی سے نہ خود کے لیے نہ کسی اور کو کھیلنے دیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔